بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا خاتم النبيين. برادران اسلام، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا. جب سے آپ نے اسلام قبول کیا تب سے لے کر تا دم وفات ساری کی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی. آپ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے، سب سے آگے ہوتے. کبھی کوئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صف اول میں کھڑے نظر آتے. معاملہ جہاد کا ہو تب بھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دیگر مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہوتے. حضرت عثمان وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خرید کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی. جامع القرآن بھی آپ ہی کو کہا جاتا ہے. آپ ہی جنگوں میں جانے والے مجاہدین کے لیے زاد راہ تیار کرتے اور آپ ہی کی صفت میں یہ آیا ہے، آپ ہی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا انتظام بھی آپ ہی کی بدولت ہوا. آپ ایسے حیادار تھے کہ اس دنیا میں آپ جیسا حیادار کوئی نہیں دیکھا. اور یہ حج کا مہینہ ہے، آج 16 ذی الحج ہے. 18 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہوئی اور اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے چند فضائل، امتیازات اور آپ کی شہادت کا تذکرہ کیا جائے گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں سیدنا صدیق اکبر سے افضل کسی کو نہیں سمجھتے تھے. کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا، کہ ہم یہ سمجھتے تھے افضل البشر بعد الانبیاء، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. پھر ہم ثم عمر، پھر ہم حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بزرگی والا جانتے تھے. ثم عثمان ثم علی.
ہم ان 4 صحابہ کو فضیلت دیتے تھے. ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم. ان کے بعد جتنے بھی صحابہ تھے ہم ان کو برابر کا درجہ دیتے تھے، ان کے بارے میں کوئی فضیلت والی بات نہیں کرتے تھے. گویا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت کے اعتبار سے صحابہ میں تیسرا مقام حاصل ہے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آپ کی زندگی میں شہید کے لقب سے ملقب فرمایا، اور یہ پیشن گوئی بھی فرمائی کہ آپ کو شہید کیا جائے گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پہ تشریف لے گئے. ہیرا پہاڑ پہ چڑھے تو وہ حرکت کرنے لگا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسکن حرا فما علیک الا نبی او صدیق او شہید. احد پہاڑ تھم جا، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے. حضرت عثمان بھی آپ کے ساتھ تھے. گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دنیا میں ہی شہادت کے لقب سے، شہادت کے رتبے پہ سرفراز ہونے کی بشارت سنا دی. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ حضرت عثمان اس کائنات میں سب سے زیادہ حیادار تصور کیے جاتے ہیں. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں، اما عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہے، گھر میں تشریف فرما ہے. جیسے نہیں بعض اوقات گھر میں ہوتا ہے کہ بندہ گھر والوں کی کوئی چادر یا کوئی چیز اوڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور دستک دی، اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں اور اسی حالت میں اجازت دی کہ تشریف لے آئے. وہ آئے اور آ کے چلے گئے، بات اپنی کی، چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب فرماتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بھی اجازت دیتے ہیں. اور تیسری مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان تشریف لاتے ہیں، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اما عائشہ سے فرماتے ہیں اجمعی علیک ثیابک، اپنے کپڑے اپنے اوپر اگٹھے کر لو. پھر اما فرماتی ہیں کہ جب عثمان آئے اور واپس تشریف لے گئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ مالی لم اراک فزعت لابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کما فزعت لعثمان. یا رسول اللہ آپ نے کوئی تکلف نہیں کیا، آپ جس حالت میں تھے اسی حالت میں میرے والد ابو بکر الصدیق کو آنے کی اجازت دے دی، اور جب عمر تشریف لائے تو اسی حالت میں آپ نے اجازت دے دی، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے اپنے آپ کو سمیٹا اور سیدھے ہو کے تکلف کے ساتھ فارملی آپ بیٹھ گئے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عثمان رجل حی، میرا عثمان ایک بڑا شرمیلا انسان، بڑا حیادار آدمی ہے. وانی خشیت ان اذنت له علی تلک الحال، اور مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر میں اسی طرح بیٹھا ہوتا تو حیا کی وجہ سے عثمان اللہ یبلغ الی فی حاجتی، اپنی جس مقصد کے لیے، اپنی جو حاجت لے کے میرے پاس آ رہا تھا وہ مجھ سے بیان نہ کر سکتا، اس حیا کی وجہ سے. اور آپ کا حیا اور آپ کی فضیلت یہ ہے کہ اما عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، جیسے نہیں بندہ گھر میں کبھی بلا تکلف بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو تشریف فرمائے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں، اسی طرح حضرت عمر فاروق تشریف لاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت دے دی جاتی ہے. اور پھر حضرت عثمان نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچھے طریقے سے بیٹھ گئے اور اجازت دی. راوی کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ ساری باتیں ایک ہی دن ہوئی ہوں، ہو سکتا ہے ایک دن ایسا ہوا ہو کہ صدیق اکبر آئے ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی انہیں آنے کی اجازت دے دی. دوسرے دن یا کسی اور دن حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح گھر میں تشریف فرما تھے ایسے ہی آنے کی اجازت دی. لیکن جب حضرت عثمان کبھی آنے کی اجازت چاہی، جب چاہی
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچھے طریقے سے بیٹھے، سیدھے ہو کے بیٹھے، پھر اجازت دی۔ اماں فرماتی ہیں میں نے کہا دخل ابو بکر فلا تحتش، میرے والد تشریف لائے تو آپ نے کچھ خیال نہ کیا، ایسے نہیں بندے کے ساتھ وہ بندہ کھلا ڈلا ہوتا ہے، تو آنے کی اجازت دی۔ ولم تبالی، تو آپ نے کچھ خیال نہ کیا۔ ثم دخل عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ نے کوئی خیال نہ کیا، سیدھے آنے کی اجازت عطا فرما دی۔ ولم تبالی ثم دخل عثمان فجلست وسویت ثیابک، جب عثمان نے اجازت طلب کی آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا، صحیح طریقے سے بیٹھے، پھر اجازت ارشاد فرمائی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا تو چاہتی ہو کہ میں ایسے آدمی سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ مقام ہے، واہ قربان جاؤ عثمان تیری عظمت پہ، تیرے جیسا حیادار تجھ سے قبل کبھی نہیں دیکھا۔ دوستو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت یہی کافی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حیادار کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کی بشارت بھی دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں شہید ہونے کی بشارت بھی دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے حیادار اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ عثمان ارحم امتی بامتی ابی بکر، جیسے اکثر خطبہ جمعہ کے خطبہ میں پڑھتے ہیں، میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پہ رحم کرنے والا کوئی ہے تو وہ امیر المؤمنین ابو بکر الصدیق ہے۔ واشدہم فی دین اللہ عمر، اور اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت اور مضبوط کوئی انسان ہے تو وہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور سب سے زیادہ حیادار کوئی انسان ہے میری امت میں تو وہ حضرت سیدنا عثمان امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وَأَقْضَاهُمْ علی بن ابی طالب، اور حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بہترین، میری امت میں اگر کوئی قاضی کے درجے پہ فائز ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ابی بن قاب، اور سب سے بہترین قرآن کی تلاوت کرنے والا، سب سے اچھا قاری کوئی ہے تو وہ ابی بن قاب ہیں۔ وَعَالَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل، حلال اور حرام کے حوالے سے اگر کسی کو دسترس حاصل ہے تو وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے۔ وَأَفْرَدُهُمْ زید بن ثابت، اور فرائض میراث کی تقسیم، جائیداد کی جو تقسیم ہے اس حوالے سے اگر کسی کو عبور حاصل ہے تو وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آخر میں فرمایا وَأَنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، کہ ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے۔ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبادہ بن جراح، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی۔ میرے نبی کی سارے صحابی عظمت والے، ایک سے بڑھ جس پھول کو اٹھاؤ سبحان اللہ کیا خوشبو ہے اس کی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو کاتب وحی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ وفادار صحابی تھے کہ جب کسی موقع پر، کسی بھی موقع پر آپ پیچھے نہیں رہے۔ اگر اسلام کو مالی ضرورت پڑی تو حضرت سیدنا عثمان صف اول میں نظر آئے، اگر جان کی ضرورت پڑی تو حضرت عثمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ اسی طرح شروع اسلام میں جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو بہت تھوڑے لوگ تھے جن کو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور ان میں جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور آپ نے اپنی یہ صلاحیت بھی دین کے لیے وقف کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو لکھنا شروع کیا، اور سورہ حجرات سے لے کر آخری سورۃ الناس تک جو قرآن کریم ہے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ اور فرمایا اما واللہ انہا لأول کف خطت، جب وہ نا آپ کو شہید کرنے لگے تو سب سے پہلے جو وار کیا گیا وہ آپ کا ہاتھ پہ ہوا۔ جب کچھ انگلیاں کٹی تو آپ نے کہا سن لے اللہ کی قسم، اما واللہ
انہا لأول کفن، سب سے پہلے یہ پنڈلی ہے، یہ ہاتھ ہے سب سے پہلے اس روئے زمین پر جس ہاتھ نے اللہ کے کلام کو لکھا، یہی میرا ہاتھ ہے، تم اس کو کاٹ رہے ہو۔ سب سے پہلے قرآن کریم کو لکھنے کا جو اعزاز حاصل ہوا وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پانی کے لیے قلت تھی، پورے شہر میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جسے بئر روما کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یبتاع بئر رؤمۃ غفر اللہ لہ، جو آدمی اس کنویں کو خریدے گا اللہ رب العزت اسے بخش دے گا۔ اور حضرت عبد الرحمن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے گھر کے اوپر سے اس طرح جھانکا کہ آوازیں، باغیوں کی آوازیں آ رہی تھی، تو آپ نے کہا انشدکم اللہ ولا انشد الا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور میری یہ قسم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے لیے ہیں۔ الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من حفر رؤمۃ فلہ الجنہ، جو بئر روما کو خریدے گا اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ تو میں ہی ہوں فحفرتها، میں نے اسے خرید کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اللہ رب العزت کہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق وہ جنت کا اعزاز مجھے حاصل ہے، اور آج تم ہی میرے خلاف ہو گئے ہو۔ اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلے کام کیا تھا وہ مسجد نبوی کی، ایک مسجد کی تعمیر کی تھی۔ اور پھر جوں اسلام پھیلتا رہا، مسجد نبوی کی جگہ جو ہے وہ تنگ ہوتی گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کو توسیع کرنے کے لیے کہا گیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو مسجد نبوی کے ساتھ والی جگہ تھی وہ خرید کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی، جس کی وجہ سے مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ اور یہی انشدکم باللہ الذی لا الہ الا هو اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا تھا من ابتاع مربد بنی فلان، کہ جو فلاں قبیلے کے لوگوں، فلاں قبیلے کا جو کھیت خرید کر وہ عطا کرے گا غفر اللہ لہ، اللہ اسے بخش دے گا۔ فتعتہ ب20,000 او 25,000، کہ میں نے اس کے لیے 20 یا 25,000 درہم ادا کر کے وہ فآتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو عرض کی فقلت لہ قد اعتعتہ، کہ یا رسول اللہ میں نے اسے خرید لیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجعلہ فی مسجدنا، تو کیا ہم اس کو مسجد میں شامل کر لیں، فاجرہ لک، تو اس کے لیے کیا اجر ہے، غفر اللہ لک، اللہ تیری مغفرت فرما دے گا۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں اللہم نعم، میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اسی نیت سے میں نے خریدی ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بیعت رضوان کی، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، قرآن نے اس ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، صحابہ نے اپنے ہاتھ رکھے، اور آخر میں میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو اوپر رکھ کے کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ۔ اور پھر قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبا، کیا کمال جملے ہیں، کیا قرآن کا اسلوب ہے۔ اور جتنے بھی غلامان مصطفیٰ اس درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ کے ساتھ وعدہ کر رہے ہو، وہ ہاتھ وعدہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہاتھ کس کا قرار دیا جا رہا ہے، اللہ کا ہاتھ قرار، جو وعدہ کر رہا ہے اللہ سب سے راضی ہو گیا، اللہ نے سب کی مغفرت۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اس منظر کی تشویق کشی کی ہے کہ جب وہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے،
فعلم ما فی قلوبہم. وہ اکثر میں کہتا ہوں جب آپ کہیں جاتے ہیں نا تو وہ لگا ہوا ہوتا ہے سی سی ٹی وی ان آپریشن. کیوں؟ کہ آپ کو پتا ہو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو پیچھے کہیں کوئی بیٹھی ہوئی ذات ہے وہ دیکھ رہی ہے, کوئی سسٹم ہے جو تمہیں مانیٹر کر رہا ہے. یہاں پہ فرمایا فعلم, جو تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے, چاہے اندر سے کرو یا باہر سے. فعلم ما فی قلوبہم فانزل اللہ سکینتہ, اللہ رب العزت نے اطمینان نازل کیا. اب سوچ رہا تھا میں کہ یہ اطمینان کیسے نازل ہوا, تو وہ اس منظر کو دیکھیں. ایک تلوار تھی اس جم غفیر کے پاس, صرف ایک تلوار تھی. اور جب یہ ہو آپ گھر سے دور ہوں, کوئی ہتھیار نہ ہو پاس, اور یہ پتا چلے کہ جنگ ہونے والی ہے, تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی. تو اللہ فرماتا ہے اس حالت میں بھی جب تم بے سر و سامانی کی حالت میں تھے, احرام باندھے ہوئے تھے, کچھ بھی نہیں تھا, ایک تلوار تھی, تمہارے دل کو سکون کس نے بخشا؟ وہ میں نے تمہیں بخشا تھا. اطمینان کس نے دیا؟ ہر چیز آپ کے پاس ہے, اگر دل کا اطمینان نہیں تو کچھ نہیں ہے. اور اگر دل کا اطمینان ہے, دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں ہے, تو سمجھو سب کچھ ہے تمہارے پاس. سب سے بہترین آپ اور میں سب کس لیے تگ و دو کرتے ہیں؟ اطمینان حاصل کرنے کے لیے. چاہے وہ اطمینان دنیاوی چیزوں میں حاصل کرو جو عارضی ہے, چاہے وہ اطمینان اللہ کی اطاعت میں حاصل کرو جو ابدی ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہم واصابہم فتحا قریبا, اور ان قریب اللہ تمہیں فتوحات سے نوازے گا. اور آپ نے پھر دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد فتح مکہ ہوا. پھر بلال نے جس کعبے کی زیارت کے لیے روک دیا اس سال, فاصابہم فتحا قریبا, پھر بلال نے اس کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان بھی دی. دعا ہے اللہ رب العزت اسلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ادا فرمائے.